ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو گھر میں جو مائیں اور بڑی بوڑھی ہوتی ہیں وہ انہیں یہ دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ کرے کہ تیرا گھر ہمیشہ آباد رہے اور تجھے اپنا میاں کا ہمیشہ محبت دیتا رہے اور وہ تجھے اتنی محبت دے کہ تیرے دو پاؤں دو دو کے پیتا رہے. تو خیر ایسے تو ہوتا نہیں ہے کہ پاؤں دو کے کوئی پیتا رہے، لیکن یار یہ بہت ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جب مطلب اگر شادی جو بھی لوگ کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد جو ہے نا محبت اور رسپیکٹ پہ قائم رکھنی چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس رشتے کو اگر بنا رہے ہیں تو پھر اس کو ہم قائم بھی رکھیں اور ساری عمر تک کوشش یہی ہو. کیونکہ اگر ہم ایک کے ساتھ نہیں نبھا سکتے تو ہم کسی اور کے ساتھ بھی نہیں نبھا سکتے، اور یہی ہوتا بھی ہے. تو اس چکر سے اللہ بچائے سب کو، اور بیٹیوں کی سب کی کے گھر آباد رکھے اللہ تعالیٰ اور ان کو خوشیاں دے. تو کیا ہے کہ پاؤں دو دو کے پینا مطلب ہے کہ اس سے اللہ کرے کہ بہت زیادہ محبت کرے اس کا میاں اور اس کو عزت دے اور اس کو جو ہے نا خوشیاں دے. تو سیم جو ایک ٹرم یہ یوز ہوئی ہے، اس کو غالب میاں نے بھی اپنے مطلع میں یوز کیا ہے اور اس کو آج ہم پڑھیں گے غزل کو. غالب میاں فرماتے ہیں کہ دوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں، دوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں، اس خوبصورت کے پاؤں کو جب میں پینے کی کوشش کرتا ہوں دو کہ بھائی پیوں گا پھر پانی کیا ہے، تو رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں. تو پھر اس کو ہمارے ساتھ ضد بھی اتنی ہے کہ وہ پاؤں برتن سے باہر نکال دیتا ہے کہ یار یہ تو اب اس پانی کو پیے گا تو کیا ہے کہ اس کو ہٹا دو اس سے. تو مطلب ہمیں اپنے پاؤں کے پانی کو بھی نہیں پینے دیتا، ہمیں پینے بھی تھوڑی سی کرم بھی نہیں کرنا چاہتا. تو کیا کہ دوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں، رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں. اس شوخی سے بھری ہوئی ہے ساری غزل غالب میاں کی. دیکھیں شروع بھی اس نے اسی سے کیا. تو اور اس شعر کی کیا بات ہے مطلب فرحات کے بارے میں، دی سادگی سے جان پڑوں کو حکن کے پاؤں، کہ فرحات کے پاؤں میں پڑھتا ہوں، اتنا سادگی سے اس نے جان دے دیا. سچے جذبے اور جوش اور اس والا تھا نا، سچے جذبے والا تھا نا. کیا ہے کہ دی سادگی سے جان، سچی محبت کرنے والا تھا. دی سادگی سے جان پڑوں کو کن کے پاؤں، ہے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے پیر زن کے پاؤں. سنا ہے جب فرہاد نے وہ نہر پہاڑ کا جگر چیر کے نا وہ نہر نکالی، تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فرہاد تو کام کر گیا ہے. تو وہ جو اس کے دشمن تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس ایک بوڑھی عورت کو اس کے پاس بھیجا، فرہاد کے پاس، کہ جا کے فرہاد کو کہو کہ وہ جو شیری جو ہے نا وہ تو مر گئی ہے. تو ایک بوڑھی عورت تھی جو اس کے پاس آئی فرہاد کے پاس، اور فرہاد کو اس نے بتایا ہے کہ فرہاد میاں تم نے تو کام کر دیا، تم نے نہر نکال لی پہاڑ کا سینہ چیر کے، لیکن کیا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ جو شیری مر گئی ہے. تو جب یہ بات سنتا ہے فرہاد تو وہ جو اپنا تیشہ ہے اس کو اپنے سر میں مار کے وہ اپنی جان دیتا ہے کہ اگر شیری مر گئی تو فرہاد کے زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے، تک بنتی ہے نا. تو لیکن دیکھیں کہ وہ فرہاد اتنا سادہ تھا کہ اب وہ جو ایک بوڑھی عورت نے آ کے تمہیں کہہ دیا کہ مر گئے، شیری مر گئی، تو وہی مان گیا، اس نے اپنی جان دے دی. تو غالب میاں کہتا ہے کہ میں فرہاد کے پاؤں پڑھتا ہوں کہ اتنا وہ عظیم بندہ تھا اور اتنا سادگی بھی تھی اس میں، لیکن اس کا جذبہ اور محبت سچی تھی. لیکن یہ ہے کہ کاش کہ اس بوڑھی عورت کے پاؤں ٹوٹ جاتے کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ لے کے جا کے اس کو بتا رہی ہے اور اس بیچارے نے اپنی جان بھی پھر دے دی. یہ جو سارا کام بوڑھی عورت نے کیا نا، غلط کام جھوٹ بولا جا کے. تو دی سادگی سے جان پڑوں کو کن کے پاؤں، ہے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے پیر زن کے پاؤں. پورے پیر زن مینس کہ بوڑھی عورت کے پاؤں ٹوٹ جاتے تو اچھا ہوتا، نہ اس کے پاس جاتی نہ فرہاد مرتا. اور کیا شعر ہے دیکھے غالب میاں کی شوخی. باغے تھے ہم بہت سو اسی کی سزا ہے یہ، ہو کر اسیر داپتے ہیں راہ زن کے پاؤں.
کہ بھئی راہزن سے ہم بہت بھاگے تھے کہ اس سے جان چھوٹ جائے، اس سے یہ ہمیں پکڑ نہ لے، یہ ہم سے جو ہے نا ہمیں لوٹ نہ لے، لیکن کیا ہے کہ اس نے ہمیں پکڑ لیا، لوٹ لیا، اور اب جو ہے نا ہمیں اپنا غلام بنا لیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب راہزن کے ہم بیٹھ کے پاؤں ہی داب رہے ہیں، اس کے ہی کام کر رہے ہیں۔ شادی پہ بھی فٹ آتے ہیں ویسے۔ کیا ہے کہ باغے تھے ہم بہت، سو اسی کی سزا ہے یہ۔ جب تک شادی نہ ہو آپ کو تو ساری دنیا آپ کے خلاف ہوتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے شادی نہیں کی، شادی نہیں کی، ابھی تک شادی نہیں کی، کب کر رہے ہو شادی، شادی کرو شادی۔ جب شادی ہو جائے تو پھر کہتے ہیں بچے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں۔ جب بچے ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی بچہ ہے۔ پھر جب دو ہو جائیں ابھی تک دو ہیں، ابھی تک دو ہیں، ابھی تک دو ہیں۔ پھر تین ہو جائیں تو پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ صحیح پاس گیا، اب یہ لگا رہے گا۔ پھر پوچھتے ہی نہیں ہیں کتنے بچے ہیں، کیا کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب تک شادی نہیں ہوتی تو پیچھے پڑے، شادی کب کر رہے ہو، شادی کیوں نہیں کی، کیوں نہیں کر رہے۔ تو کیا ہے کہ اچھا کہتا ہے کہ باغے تھے ہم بہت، سو اسی کی سزا ہے یہ، ہو کر اسیر دابتے ہیں راہزن کے پاؤں، اور مرہم کی جستجو میں پھرا ہوں جو دور دور۔ کہ مرہم کی جستجو میں میں بہت دور دور تک گیا ہوں کہ میرے جو زخم ہے یا جو میرا بیماری ہے اس کا میرا علاج ہو جائے، میرے عشق کا میں علاج کر لوں۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ اتنا دور دور میں پھرا ہوں اس مرہم کی تلاش میں کہ تن سے سوا فگار ہیں اس خستہ تن کے پاؤں۔ اب میرے جو پاؤں ہیں وہ میرے جسم سے بھی زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، کیونکہ اتنا جو میں پھرا ہوں مرہم کے پیچھے۔ یہ لیڈرز کے بارے میں کیا ہے کہ ہم سارے عمر لیڈرز کے بارے میں پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن کوئی اچھا لیڈر ہمیں ملتا نہیں ہے۔ ہم اپنے پاؤں ہی زخمی کر لیتے ہیں، اور اکثر ہم اپنے پاؤں کو اپنے کلہاڑی سے خود ہی کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ رے غلط بندے کو لیڈر بنا کے اور مان کے۔ اللہ رضو کے دشت نوردی کے بعد مرگ، کیا شوخی ہے کہ اللہ رضو کے دشت نوردی کے بعد مرگ، ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں۔ کہ دشت نوردی کی میری اتنی جو ہے نا شوق تھا آوارہ گھومنے کا، صحراؤں میں گھومنے کا اور میدانوں میں گھومنے کا، کہ کیا ہوا کہ جب اب میں مر گیا نا تو پھر بھی کفن میں میرے پاؤں ہل رہے تھے۔ اور ہے جوش گل بہار میں یہاں تک کہ ہر طرف اڑتے ہوئے الجھتے ہیں مرغے چمن کے پاؤں۔ کہ وہ بہار ایسی آئی ہے کہ اتنے پھول ہیں کہ جو پرندے اڑتے ہوئے ان کے پاؤں میں بھی گلاب کے پنکھڑیاں پنسی ہوئی ہیں۔ اور یہ شعر پھر شوخی ہے، دیکھو نا کہ شب کو کسی کے خواب میں آیا نہ ہو کہیں، کہ کہیں یار شب کو یہ کسی کے خواب میں شاید آیا ہے۔ دکھتے ہیں آج اس بت نازک بدن کے پاؤں، کیونکہ اس کے پاؤں دکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رات کی کسی کے خواب میں آیا تھا اور وہاں پہ چلتے چلتے اس کے خواب تک گیا، اور وہاں خواب میں بھی شاید اس کے ساتھ شاید قدمیاں کرتا رہا تو اس کے پاؤں دکھتے ہیں۔ شب کو کسی کے خواب میں آیا نہ ہو کہیں، دکھتے ہیں آج اس بت نازک بدن کے پاؤں۔ اور غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خسرو شیریں سخن کے پاؤں۔ جو مطلب ہے سخن کی اور جو غزلوں کے بادشاہ ہیں ان کے پاؤں میں پی کے دھوتا ہوں، استادوں کو ماننے والا بننا ہوں میں، تو اس لیے میرے جو کلام ہے اس میں مزہ ضرور ہوتا ہے۔ تو کیا بات ہے غالب میاں کی، اور یہی کہیں گے کہ لو یو غالب۔